الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے کسی اسم کی جنس، اسم کا عدد اور اسم کے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم کسی اسم کی وسعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا اس کی وسعت کہلاتا ہے۔ کسی جگہ شخص یا چیز کا عام نام اسم نکرہ کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، کرسی، شہر وغیرہ۔ اسم معرفہ وہ مخصوص نام ہے جو کسی اسم کی پہچان کے لیے رکھا گیا ہو۔ چنانچہ کسی شخص، جگہ، چیز کا نام اسم معرفہ کہلاتا ہے، مثلا محمد، مکہ، مسجد نبوی وغیرہ۔ کوئی اسم معرفہ ہے یا نکرہ، اس کی پہچان کے لیے دیکھا جائے گا کہ وہ اسم معرفہ ہے۔ اگر وہ اسم معرفہ نہیں ہے تو اسے اسم نکرہ مانا جائے گا۔ کسی اسم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے اسم معرفہ کی پہچان ضروری ہے۔ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم ہے اسم علم۔ اسم علم وہ لفظ جو کسی اسم ذات کی پہچان کے طور پر استعمال ہو، اسم علم کہلاتا ہے، جیسے حامد، مکہ وغیرہ۔ کسی کا نام اسم علم کہلائے گا۔ اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم علم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم اشارہ۔ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوں گے۔ اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم موصولہ۔ 2 فقرات کو ملانے والا لفظ اسم موصولہ کہلاتا ہے، لہذا اسم موصولہ بھی معرفہ ہی ہوگا۔ اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم منادا۔ جب کسی نکرہ اسم کو پکارا جائے تو وہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہی ہوگا۔ اسم علم کے علاوہ اوپر بیان کی گئی اسم معرفہ کی تمام اقسام کے بارے میں ہم اگلے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی آپ ان کی صرف تعریفیں یاد کر لیں، لہٰذا اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسم منادہ اور معرفہ مضاف الیہ کا مضاف، اسم معرفہ کی ان تمام اقسام کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز اگلے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کی 7ویں اور آخری قسم ہے معرف باللام۔ یہ اسم معرفہ کی مصنوعی قسم ہے، یعنی اسم معرفہ کی یہ قسم نکرہ اسم سے بنائی جاتی ہے۔ وہ اسم جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو وہ اسم معرفہ ہوگا۔ کسی نکرہ اسم سے معرفہ اسم کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگا دیں، اور اگر اس کے آخر میں تنوین ہو تو اس کی ایک حرکت کو ختم کر دیں۔ یاد رکھیے کسی اسم کے شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آئے گا تو اس کے آخر میں تنوین ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں ہیں، نکرہ اسم ہے رجل، اس کے شروع میں الف لام لگائیں اور رجل کی آخری لام پر موجود 2 پیش کو ہٹاتے ہوئے ایک پیش میں تبدیل کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا الرجل۔ رجل نکرہ اسم ہے اور الرجل یہ معرفہ اسم ہے۔ رجلن ہی کی تثنیہ ہے رجلانی۔ اسے معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگائیں، اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، صرف نون کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اس کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تو رجلانی
کا معرفہ اسم ہوگا الرجلانی۔ کتابن اس کے شروع میں الف لام لگائیں اور آخر میں با پر موجود تنوین کو ہٹاتے ہوئے ایک پیش لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا الکتاب۔ کتابن نکرہ اسم ہے اور الکتاب یہ معرفہ اسم ہوگا۔ اسی طرح سے اگلا اسم ہے مسجدن۔ مسجدن کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اور مسجدن کے آخری حرف دال پر موجود تنوین کو ہٹاتے ہوئے پیش لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا المسجد۔ مسجدن نکرہ اسم ہے اور المسجد یہ معرفہ اسم بن جائے گا۔ مسلمن نکرہ اسم ہے، اس کی معرفہ ہوگی المسلم۔ یہی قاعدہ استعمال کرتے ہوئے آپ ان اسماء کو معرفہ بنائیں۔ مسلم، ظالمۃ، کتاب، صادقون۔ جب کسی اسم کے شروع میں الف لام لگایا جائے اور وہ حالت نصب میں ہو، اس کے آخر میں موجود نہ صرف تنوین میں سے ایک حرکت ختم ہو جائے گی بلکہ آخر میں موجود الف بھی ہٹا دیا جائے گا۔ جب کسی حالت نصب والے اسم کے شروع میں الف لام لگایا جائے، اس کے آخر میں تنوین ہو اور آخر میں الف موجود ہو تو اس کی تنوین کے ساتھ ساتھ آخر میں موجود الف بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ کسی بھی نکرہ اسم کا ترجمہ ایک، کسی یا کچھ کے ساتھ کیا جائے گا، جبکہ معرفہ کا ترجمہ ایک، کچھ یا کسی کے بغیر کیا جائے گا۔ جیسے کہ رجل، اس کا معنی ہوگا ایک آدمی یا کوئی آدمی، الرجل اس کا معنی ہوگا آدمی۔ اسی طرح سے مسجد، اس کا معنی ہوگا ایک مسجد یا کوئی مسجد، المسجد اس کا معنی ہوگا مسجد۔ اسی طرح سے مسلمون، اس کا معنی ہوگا کچھ مسلمان یا کوئی مسلمان، المسلمون اس کا معنی ہوگا مسلمان۔ اسی طرح سے رجلانی، اس کا معنی ہوگا کوئی دو مرد، الرجلانی اس کا معنی ہوگا دو مرد۔ کتابن، اس کا معنی ہوگا ایک کتاب یا کوئی کتاب، اور الکتاب یہ معرفہ ہو کر اس کا ترجمہ ہوگا کتاب۔ یاد رکھیے اس میں علم کے شروع میں الف لام نہیں آتا، مثلا مکہ یہ اس میں علم ہے، لہٰذا اسے المکہ لکھنا غلط ہوگا۔ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اور اس کے آخر میں موجود تنوین کو ہٹا دیں تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ یہ تو تھا کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا طریقہ۔ ہر اسم کو نکرہ سے معرفہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن معرف باللام اسماء کو دو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ اسماء کو پڑھتے وقت لام بولا جاتا ہے، جیسے القمر، الانسان، المسجد، الکتاب، الکافر، اور کچھ ایسے اسماء ہیں جن کے شروع میں لام پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس، النار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے فرق کریں گے کہ کن اسماء کے شروع میں اگر الف لام ہو تو اس کا لام پڑھا جائے گا، اور وہ کون سے اسماء ہیں جن میں لام کو پڑھنے کی بجائے پہلے لفظ پر شد دیتے ہوئے الف کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ایسے اسماء جو شمسی حروف سے شروع ہوں گے، جب ان کے شروع میں الف لام آئے گا تو ان میں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ شمسی حروف کون سے ہیں؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ یہ ہیں شمسی حروف۔ ان سے شروع ہونے والے اسماء جب ان کے شروع میں الف لام لگے گا تو انہیں پڑھتے وقت پہلے لفظ پر شد لگاتے ہوئے الف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ جیسے الشمس لکھا ہوا ہے، اسے ہم الشمس نہیں پڑھیں گے، اسے ہم الشمس پڑھیں گے، اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے نارن نکرہ اسم ہے،
اس کے شروع میں الف لام لگایا تو یہ لکھنے میں تو النارو ہوگا، لیکن جب ہم اسے پڑھیں گے تو نون پر شد لگاتے ہوئے الف کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، النارو کی بجائے ہم اسے النارو پڑھیں گے۔ اسی طرح سے الصفۃ، کیونکہ یہ اسم صاد سے شروع ہو رہا ہے، اسے پڑھنے کے لیے پہلے حرف پر شد لگاتے ہوئے الف کو صاد سے ملائیں گے، لام ہم نہیں پڑھیں گے تو اسے ہم پڑھیں گے الصفۃ۔ لہٰذا ایسے اسماء جو شمسی حروف سے شروع ہوتے ہیں ان کے شروع میں جب الف لام لگے گا تو انہیں پڑھتے وقت ہم لام نہیں پڑھیں گے، پہلے حرف پر شد لگاتے ہوئے الف کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی بچ جانے والے حروف ہیں قمری حروف۔ قمری حروف سے شروع ہونے والے اسماء تو ان میں الف لام کو پڑھا جائے گا، جیسے قمرن، یہ نکرہ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام لگایا، القمر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے الانسان، المسجد، الکتاب، الکافر۔ لہٰذا ایسے اسماء جو شمسی حروف سے شروع ہوں ان کے شروع میں جب الف لام آئے گا تو ان کے پہلے حرف پر شد لگاتے ہوئے الف کو اس سے ملا دیا جاتا ہے۔ ایسے اسماء جو قمری حروف سے شروع ہوتے ہیں جب ان کے شروع میں الف لام آئے گا تو ان میں لام پڑھا جائے گا۔ یہ ایک فقرہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس فقرہ میں آنے والے تمام حروف قمری حروف ہیں۔ قمری اور شمسی حروف کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس فقرہ کو ذہن نشین کر لیں۔ اس فقرہ میں آنے والے تمام حروف قمری حروف ہیں اور تمام قمری حروف اس فقرہ میں آ گئے ہیں، لہٰذا اس فقرہ کو یاد کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اسم کے چاروں پہلوؤں کی بحث مکمل ہوئی۔ یہ سلسلہ قدرے اکتا دینے والا اور مشکل تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، پہلے اس کی بنیادیں بناتے ہیں، جب تک بنیادیں بن رہی ہوتی ہیں کام کا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بنیادوں کی تکمیل کے بعد عمارت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح عمارت کی مضبوطی کے لیے بنیادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے پڑھے گئے اسباق عربی کی بنیاد کی طرح ہیں، اس لیے ان اسباق پر طالب علم کی مکمل گرفت ہونا لازم ہے۔ گزشتہ اسباق میں آنے والے تمام قواعد کو اچھی طرح سے یاد کریں اور الفاظ کے معنی یاد کریں۔ وسعت کے بعد آنے والی مشق میں اسم کے چاروں پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس مشق کو حل کریں اور ایسے موضوعات جن پر آپ کو لگے کہ ان کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے انہیں یاد کریں۔ کسی قسم کے سوال کی صورت میں ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ اپنے دوست احباب کو اس کورس میں ضرور شامل کیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگلے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔